यहाँ से मम्मी के लिए लेंगे मसाला रोटी एक। ऐसी ही बहुत सारे लोगों की कहानी होगी बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन वो लोग किसी को बता नहीं पा रहे होंगे। मेरा अभी ऐसा मन कर रहा है कि मैं रोऊं। बट जख्म गहरा है, जख्म गहरा भी है, दर्द भी हो रहा है, लेकिन चिल्ला भी नहीं सकते। घुस रहा मतलब चोट सकते والله بلا كارو كهنت كارو پتہٕ ما چھُ فٲیدٕ تَمہِ پتہٕ چھِ یِوان 4 ؤری مےٚ والله وريه دي حق تو تبع آپ ہی لوگ بولو کہ یہ میں دوں کہ نہیں دوں. آپ لوگ پہلے پورا ویڈیو دیکھنا، اس کے بعد آپ اپنی رائے دینا کہ کیا ٹھیک رہے گا. باقی السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، اصل پڑھ ہوں گے، خوش پڑھ ہوں گے. تو ابھی ٹائم آ چکا ہے لگ بھگ 3:30. میں جاؤں گا پہلے روٹی لانے اور وہیں سے عصر نماز بھی پڑھیں گے. میں نے آج لیٹ ہی ویڈیو سٹارٹ کیا. مجھے آپ لوگوں سے امپورٹنٹ بات کرنی، وہ آپ لوگوں کو ویسے تھمبنیل اور ٹائٹل سے پتہ چل ہی گیا ہوتا. تو چلیے پہلے لاتے ہیں روٹی اور وہیں سے نماز بھی پڑھتے ہیں. اور پھر سے فیس نا پورا بھاری بھاری سا لگ رہا ہے. ممی نے بولا کہ ژےٚ کھوٚتُے بیٚیہِ أچھن تہٕ پھۄکھ تہٕ بٕتھِس تہِ. درد کی وجہ سے شاید ایسا ہوتا ہے. ممی نے بولا کہ آنکھوں میں اس کی پین کی وجہ سے پھر یہ ایسا ہوتا ہے. پھر جب نماز پڑھیں گے پھر ممی سے بات کریں گے، دیکھیں گے کیا رہے گا، کیا بولے گی مما. آپ لوگ بھی ساتھ دینا. یہاں سے ممی کے لیے لیں گے مسالہ روٹی ایک، بڑھیا ہوتا ہے مسالہ یہاں پہ. پوچھے کہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں گھر جاؤں گا، ہم ممی سے بات کریں گے اپنے مطلب پڑھائی کے ریلیٹڈ. لیکن یار اسے قسمت خراب بولتے ہیں یا اسے اللہ کی طرف سے امتحان بولتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ سکتا. لیکن پتہ نہیں شاید اللہ مجھے ابھی سب سے کہتے ہیں نا پوری دنیا مجھ خدا کے میں آزماون، ویسا ہی ہو رہا ہے. میں گھر آیا، نماز پڑھ کے روٹی لائی، یہاں پہ دیکھو ممی پوری بیمار ہو گئی. مطلب پتہ ہی نہیں چلا. مطلب 2 بجے تک 1 بجے تک مما بالکل ٹھیک تھی. 1 بجے مما نے کہا میرا بی پی ہائی ہو گیا، دوائی شوائی کھائی. میں نے سوچا ابھی فرق ہو جائے گی، لیکن جیسے میں نماز پڑھ کے آیا ممی پڑ گئی تھی پوری. چکر مطلب چکر سے نہ مانا وہ آیا تھا. اب کیا کرتا، میں نے ممی کو پھر سے دوائی دی، ان کو کمل ومل ڈالی، پھر خود کے لیے چائے گرم کی پی. ممی کو بولا تھا مطلب آپ لپٹن چائے پیو، لیکن ممی نے نہیں مانا، بولا کہ الٹی لگ رہی ہے. سمجھ نہیں آ رہا یار. مین مقصد ہے نا میرا پڑھائی آگے کنٹینیو نہ کرنے کا، وہ یہی ہے مما کا. دیکھو مجھے یہی ڈر رہتا ہے. باقی کوئی بولتا ہے ٹائم نہیں ملتا ہے پڑھنے کے لیے، وہ نہیں ملتا ہے، یہ نہیں، وہ تو میں نکال پاؤں گا کیونکہ 9th سے میں پورا بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہوں. 9th کلاس میں پورا بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہوں. وہ کہتے ہیں نا دن بھر پڑھنا رات کو پڑھنا، ویسا میں نے کیا ہی نہیں 9th سے. 9th سے ہمارے یہاں پہ دیوار کا کام سٹارٹ ہو گیا، اسی کے ساتھ پھر ممی کی طبیعت خراب ہو گئی. پھر بھی اور کچھ مسئلے آتے ہیں زندگی میں، اتار چڑھا وہی کچھ ہوتا رہا. میں اس کے لیے نہیں کہہ سکتا کہ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ لوگ بولیں گے کہ ٹائم کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتا انسان. نہیں، ویسا نہیں ہوتا. ٹائم تو ہوتا ہے انسان کے پاس بہت سارا، لیکن اگر میرے پاس مین آ رہا ہے نا کچھ، تو مما کا آ رہا ہے. کیونکہ ممی بالکل گھر پہ اکیلی ہوتی ہے کہ نہیں. آپ لوگوں کو بھی پورا پتہ ہے، جو میری یوٹیوب فیملی ان کو پورا پتہ ہے میرے گھر کا، کیونکہ میں سارا کچھ دکھاتا ہوں. میں اچھا کرتا ہوں کچھ وہ بھی دکھاتا ہوں، میں کام کرتا ہوں وہ بھی دکھاتا ہوں، میں کہیں جاتا ہوں وہ بھی دکھاتا ہوں، یہاں تک کہ میں کھانا پکاتا ہوں پونچھا لگاتا ہوں میں وہ بھی دکھاتا ہوں. جب میں اچھا دکھاؤں گا تو جو کبھی کبھار برا ہوتا ہے میرے ساتھ وہ میں کیوں چھپاؤں. تو یہی آ رہا ہے. میں ایگزام دینے جاتا ہوں 2nd سیمسٹر میں، تو حال ہی میں بہن گزر گئی تھی، تو اس ٹائم میں نے مانا ممی کا پاپا کا، میں نے ایگزام دیا. لیکن اس ٹائم بھی بہت ساری گڑبڑیں مسئلے آ گئے. ممی کی مجھے ٹینشن ہوتی تھی، میں کالج جاتا تھا. لیکن اب ممی کے زیادہ بیمار ہوتی ہے آج کل. اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں گیا ایگزام دینے، انسان کو پورا پتہ ہے ایگزام دینے گیا صبح 10 بجے، پورا پتہ ہے کالج سے واپس 3 بجے آئے گا ہی، کتنی بھی جلدی کریں 3 بجے تو واپس آئے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ تب تک ممی کہاں رہے گی. ممی کا اگر ایسے ہی میں نماز پڑھنے گیا، روٹی لائی میں نے، ممی چکر کے ساتھ چلی گئی. مطلب تم سا گیور سو پے. میں آیا، میں نے سنبھالا، دوائی شوائی دی، ٹھیک ہوا. میں سوچ رہا ہوں کہ میں ایسے ایگزام دینے بس ایگزام نہیں،
یہاں سے ممی گر گئی ہوگی تو فائدہ کیا ہے میری ایسی پڑھائی کرنے کا. فرسٹ سیکنڈ تو میرا ہو گیا, سیکنڈ کا میں نے رزلٹ بھی نہیں ابھی دیکھا ہے, مطلب نکلا رزلٹ لیکن میں نے دیکھا بھی نہیں ہے. فرینڈس مجھے کال کر رہے ہیں, میرا 14th کو آ رہا ہے میرا ایگزام. مجھے ابھی کازن اور فرینڈ کال کر رہا ہے کہ تو نے پڑھا ہے کچھ. میں انہیں کیا بولوں کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارا ڈیٹ شیٹ کیا ہے, نوٹس وغیرہ وہ تو بالکل بھی مجھے نہیں پتا. اب میں نے سوچا تھا کہ اس سے ریلیٹڈ ممی سے بات کریں گے. ممی کہہ رہی ہے کہ نہیں تو ایگزام دے گا. ممی کو سمجھائیں گے کہ ایگزام تو ٹھیک ہے میں دوں گا, لیکن آپ کیا کرو گی, ادھر پر آپ کو ایسے ہی چکر آئے گا وغیرہ. میں کالج میں رہوں گا ادھر, پھر انسان بزی رہتا ہے. جب انسان کالج آتا ہے نا پھر پورا بزی رہتا ہے. میں جاؤں گا ایگزام, چلو کوئی 10 کوشچن لکھے گا, میں 2 ہی لکھوں گا, میں 3 ہی لکھوں گا, لیکن لکھوں گا. یہ مجھے اپنا پتہ ہے, میں کروں گا کچھ نہ کچھ. لیکن مسئلہ آ رہا ہے ادھر جانے کا, واپس آنے کا, تب تک ممی اکیلی گھر پہ رہنے کا, یہ مسئلہ آ رہا ہے. بس یہی تھوڑا سا ڈسکشن میں ممی کے ساتھ کرتا ہوں, ان کو میں سمجھاتا, کیونکہ جب یوٹیوب ولاگ میرا ویڈیو میرا سامنے ہوتا ہے نا تو مجھے تھوڑا سپورٹ جیسا ملتا ہے, میں بول پاتا ہوں. دیکھو یہ میری کہانی نہیں, مطلب میری ہی کہانی نہیں ہے, ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو ایسا لائف میں ایسا سٹرگل کرنا پڑا ہوگا بچپن میں, ایسی مطلب پرابلمس, گھر سنبھالنا, باہر کا بھی دیکھنا, لوگوں کی باتیں سننا, گھر سنبھالنا, ماں باپ کو سنبھالنا. اور آپ کو سب کچھ پتہ ہی ہے, میرا نکاح ہوا, لوگوں کی باتیں, گھر کا مسئلہ, ممی کا خیال رکھنا. پاپا آتے بیچارے شام کو 11 بجے, 12 بجے, 10 بجے. اب ہو گئی ممی بیمار, کھانا رکھا تھا گیس پہ, وہ میں نے اسی ٹائم بند کیا. بات اس نام سو 8 آب یوس میں نے بند ہی کیا. میں کیا کرتا, میں نے سوچا پہلے ممی کو ٹھیک کرتے پھر کھانے کا دیکھوں گا. آپ کو پتہ ہے میں بھی بیمار ہوں, لیکن مجھے اٹھنا ہے, مجھے کھانا خود بنانا ہے. اب میں کہاں پاپا کا ویٹ کروں گا, وہ آئیں گے 10 بجے 11 بجے, پھر کھانا بنائیں گے. ایسی ہی بہت سارے لوگوں کی کہانی ہوگی بالکل میری طرح, لیکن وہ لوگ کسی کو بتا نہیں پا رہے ہوں گے. لیکن میرا کیا ہے, میں ایک یوٹیوبر ہوں, میں ایک کریٹر ہوں, انفلوئنسر بھی کہہ سکتے ہیں, کہ میں اپنا بتاتا ہوں لوگوں کو. لیکن میں یہ بھی ساتھ ساتھ کہتا ہوں کہ ہمت مت ہارو. میں اپنا کہوں گا, میں اب یہ اسٹرگل کر رہا ہوں, آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے, لیکن اس کا پھل ملے گا ضرور, اور اس کا پھل انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا. اور ابھی میں کھانے کا تھوڑا سا دیکھتا ہوں, میں بھی بیمار ہوں خود, وہ آپ کو خود پتہ ہے. تو پھر میں ممی سے صبح بات کروں گا, صبح تک ممی ٹھیک ہوئی ہوگی انشاءاللہ. پھر ممی سے صبح بات کروں گا, میں ممی کو اچھے سے سمجھاؤں گا کہ ممی جو میرا فرسٹ سیکنڈ سیمسٹر تھا وہ تو ہو گیا, اب 4th 5th 6th آتا ہے, اور ایک سال ہمارا ریسرچ پیپر آتا ہے گریجویشن میں, وہ میں نہیں کروں گا کنٹینیو, کیونکہ مجھے بہت کچھ سوچنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ سپنا دیکھا آنکھ کھلی, سپنے کو بھول جا, ویسا ہی ہوا میری لائف کے ساتھ بالکل. لیکن کچھ اچھا ہی لکھا ہوگا اللہ تعالیٰ. بس اب دعا کرو کہ ممی جلدی سے ٹھیک ہو جائے, کیونکہ جب بھی ممی ایسے ہوتی ہے نا مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے, اور میں پورا اکیلا ہو جاتا ہوں گھر پہ. دیکھیں ٹی وی وغیرہ میں سب کچھ پھر بند ہی کرتا ہوں, کیونکہ میرا من ہی نہیں کر رہا یہ سب دیکھنے کا. یہ تو میں نے ممی کے لیے لگوایا تھا, آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے. میرا ابھی ایسا من کر رہا ہے کہ میں روؤں, میں پورا مطلب کیا بولوں, میں ابھی اکیلا محسوس کر رہا ہوں خود کو پورا. کیا بتاؤں میں یار, کیا تھی میری لائف جب بہن تھی, ابھی کیا ہے میری لائف یار. کوئی مسئلہ نہیں یار, اب میں روؤں گا تو پھر میری ماسی ہے وغیرہ, بہت سارے لوگ میرے اپنے ریلیٹیوز لوگ دیکھتے تو پھر ان کا بھی دل مطلب دکھی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں زیادہ درد فیل نہ کروں اس کیمرہ میں. ابھی کھانے کا دیکھتے تھوڑا سا, تو اس کے بعد ملتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہنسوں کہ روؤں, وہ ایک بات میں آپ لوگوں سے بولوں گا, ایک ایگزامپل. زخم گہرا بھی ہے, درد بھی ہو رہا ہے, لیکن چلا بھی نہیں سکتے. سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ. اب میں نے یہاں پہ گیس آن کیا, پھر سے دیکھیں یہ میں نے ایسے ہی اسی ٹائم بند کیا تھا, یہ بھی ایسے ہی تھا, میں نے گیس ہی بند کیا تھا. اب میں نے پھر سے چلایا تو خود ہی کھانا بنانا پڑے گا, کیا کر سکتے ہیں. جب تک کھانا شانا تیار ہوتا ہے تب تک میں وضو کرتا ہوں, اور عشاء کی نماز بھی گھر پہ پڑھتے ہیں, تب تک پاپا بھی آئیں گے. ممی گئی کیا فارغ, تھوڑا بہت گئی ہے.
कलस गए थे Alles okay, sein Ding. اد के वाले की मैं बात फुल कम पर इसी का ब्याग दवा फुल तो ठीक पाप ता चलिए जी अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी तैयार हो गया बिल्कुल मुझे नहीं लगा था कि ठीक होगा लेकिन ठीक हुआ इसका क्या हुआ हाँ जी ये भी एकदम ठीक हो गया है मैंने सोचा था कि मैं नमाज पढ़ के आऊँगा सब कुछ खराब हुआ होगा लेकिन नहीं शुक्र अल्लाह का सब अच्छा हुआ है अस्सलाम वालेकुम तो आज है दूसरा दिन और सुबह का टाइम और अभी मम्मी थोड़ी सी ठीक है थोड़ी सी कह सकते हैं पूरी नहीं क्योंकि मतलब जैसी मम्मी होती है अभी बिल्कुल भी वैसी नहीं है बीपी भी है अभी और वो कहते हैं ना वो थर बार थर जैसे एनजाइटी बोलते हैं वो है अभी भी मम्मा को और मतलब पूरी तबीयत ख़राब है इसने मतलब मिशन बिल्कुल क्या हैक थी मतलब बात करने की भी मतलब इसमें अभी एनर्जी नहीं है अब क्या कर सकते हैं मतलब मम्मी की तबीयत ख़राब ही रहती है अक्सर तो मैं यही कह रहा था मतलब आपसे कल भी कि जो मेन रीज़न आता है मेरा यही डर अगर मैं जाऊंगा एग्ज़ाम दिन उस मतलब यही वनान मतलब अगर पत गस ना एग्ज़ाम दिन किया मतलब क्या कर तम साथ ना पत प्रॉब्लम गसान वारिया बह गोस रात मतलब चौटन क पेमज Wallahi bala karo, wai kihin ke karo to til khasbata. पत Khasan pata til dawai ditum. पत मा फायदे तम पत 4 वरी मे तम पत कह फायदे Walgi wari di hak to te pata pai. Commander kirch pat pai asan. हाँ खानदर कर पाई तो मैं बस वन तो मतलब Ai wari di hak. वन कह मुझ Mega वन fan बस दपान tension. क्या बस 2 बजन मे सेकंड मीटिंग पत कुनी जन तम सह गना मुश्किल और बगसल तो दुगो सो मुस्कान निशान क्या कर. सह मसला चलिए मतलब मैं मम्मी से बात करता हूँ देखते फिर आप ही तक रखते हैं मम्मी कह रही है जो ये वाला मतलब आता है 3rd सेमेस्टर मम्मी कह रही है कि बस ये दे जो 4th 5th 6th आता है फिर तो पता ही है वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं दे पाऊँगा लेकिन मैं कह रहा था मम्मी से जो ये 3rd वाला भी है ये मैं नहीं दूंगा तो अब हम एक काम करते हैं हम आप ही तक रखते हैं देखते हैं मतलब कितने लोग क्या बोलते हैं वो बोलेंगे कि आप ये 3rd सेमेस्टर दो जो ये वाला जो जितनी कमेंट्स इस वीडियो में आएंगी ना ज़्यादा 3rd सेमेस्टर दो या अब नहीं छोड़ो तो उसी हिसाब से फिर मैं आपको नेक्स्ट वाले व्लॉग में बताऊंगा जो कि कल मैं फिर अपलोड करूंगा उसी में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि मैं 3rd सेमेस्टर अब दूंगा कि नहीं बाकी तो वो 4th 5th 6th और जो रिसर्च पे ग्रेजुएशन में 1 साल आता है वो तो मैं मतलब वो तो पूरा है वो तो मैं छोड़ूंगा लेकिन मम्मा कह रही कि ये जो 3rd सेमेस्टर आने वाला है इसका एग्ज़ाम ये दो तो ये आप ही तक है अब आप ही लोग बोलो कि ये मैं दूं कि नहीं दूं और मम्मी के लिए भी दुआ करो कि मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए वरना मैं घर पे फिर पूरा बोर हो जाता हूँ अकेला जैसा हो जाता हूँ तो सभी लोग दुआ करना कि मम्मी भी जल्दी से ठीक हो जाए और हम भी आपके लिए दुआ करते हैं ओके तो जी फैमिली सुबह से जाके अब मुझे टाइम मिला वीडियो का एंड करने में क्योंकि मैं पूरा बिजी रहा आज घर पे क्योंकि मम्मा बीमार थी तो घर का सारा काम शाम जो भी होता है घर का वो खुद ही करना पड़ा क्या करते मम्मी की अचानक तबीयत ख़राब हो गई तो इसलिए करना पड़ा लेकिन वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेल आइकन को दबा के रखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए और पिछला वीडियो मेरा डाउन हो गया पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई मैंने सोचा था कि बहुत चलेगा उन व्लॉग्स की तरह लेकिन पता ही नहीं डाउन हो गया अगर किसी ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाकर देखिए तो इसी के साथ अपनी प्यारी सी 3 कमेंट्स पढ़ते हैं और आप लोगों को भी सुनाते हैं पहली कमेंट आई है यूज़र IN8 से भाई मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी कमेंट की थी कि मेरी 6 साल की बेटी आपके व्लॉग्स बड़े शौक से देखती है तो प्लीज़ मेरी बेटी की खुशी के लिए अपने व्लॉग में उसका नाम ज़रूर लेना मीर माही माही है माहीन है माहीना है तो मतलब दिल से शुक्रिया फिर से माहीन माही माहीना मुझे यहाँ पे हुआ है माही है यहाँ पे तो शुक्रिया वो 6 साल की मेरे व्लॉग्स देखती है तहे दिल से शुक्रिया बस दूसरी कमेंट आई है अनम मीर से कि भाई आपको स्टून इतनी आगे कैसे पहुंची जल्दी प्लीज़ 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 शेयर वो क्या है कि JCB वाले आए थे तो उन्होंने वो कानीचा कंज तम पकनायक ब्रोट मैंने पहले भी बोला सब कुछ अल्लाह के फजलो करम से हुआ और आप लोगों की दुआ की वजह से डॉक्टर भी परेशान होगा मेरे घर वाले भी और मैं खुद भी
تو دعا میں زیادہ طاقت ہوتی ہے اور پرہیز بھی کرنا ضروری ہوتا ہے. بس یہ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بتا دیں, آپ لوگوں کو میری وجہ سے آپ کو تھوڑی وہ کیا کہتے ہیں, تھوڑا سا آپ سمجھو گی پرہیز ضروری. باقی تیسری کمنٹ کی ہے سعدیہ بشیر نے, ہماری دعا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے, اللہ بلس یو یور فیملی, اور آپ خوش رہو, سلامت رہو, سخی رہو. تھینک یو سو مچ, آپ لوگ اتنا پیار دیتے ہو. باقی لوگ بھی جو پیار دیتے ہیں ان کی میں ٹرائی کرتا ہوں آگے 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 کمنٹ سب کی پڑھنے کی. تو تہہ دل سے شکریہ. اس ولاگ کو اتنا ہی رہنے دیتے ہیں, ملتے ہیں کسی اگلے سے ولاگ میں, تب تک کے لیے السلام علیکم. اور آپ لوگ ضرور سے بتانا کہ میں کیا کروں, 3rd سیمسٹر دوں یا نہیں دوں. اور آگے میری سلام ہے 4th 5th 6th والے کو. اس ولاگ کے بعد بہت سارے لوگوں کا موڈ خراب ہوگا, ریسنٹلی میرے دوستوں کا. کیا کر سکتے ہیں, فیملی پرابلمس یار.